آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سپہر کے 3:50 ہوئے ہیں۔ خبروں کا بلیٹن لے کر میں محمود احمد خان۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ثقافتی روایات سے مضبوطی کے ساتھ جڑے رہ کر قوم کو ترقی کی نئی راہ پر گامزن کرانے میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کا نوجوانوں پر زور۔ حکومت شہر سری نگر میں گنجانیت کم کرنے کے لیے جدید طرز کی رہائشی کالونیاں قائم کرنے کا بنا رہی ہے منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ دنیا کے مہنگے ترین مشروم گچی کی کاشتکاری سے متعلق سکوسٹ کشمیر کی طرف سے ٹیکنالوجی تیار، اور موسم بہار کے چلتے وادی میں سیاحوں کی چہل پہل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ثقافتی روایات کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہ کر قوم کو ترقی کی ایک نئی راہ پر گامزن کرانے میں اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ ابھینو تھیٹر جموں میں ماتا سکرالا دیوی سے متعلق ماتا سکرالا کی کہانی کے موضوع پر میوزیکل اوپیرا کے دوران خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ ثقافتی ورثہ سماج میں نئی سوچ اور اقدار کو پروان چڑھانے اور ایک شمولیاتی سماج وجود میں لانے میں کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ ماتا سکرالا کی کہانی جیسے انمول آدھیاتمک سانسکرتک دھروہر کو جب ہم ایک ساتھ بیٹھ کر منچ پر جیونت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بھکتی، تیاگ اور کرونا کی کتھا کے دوارا ہمیں سہج یہ انبھو ہوتا ہے کہ ہماری تمام ووھتاؤں کے پار بھی کچھ ایسا ہے جو ساجھا ہے۔ ستیہ کی تلاش، ایشور کے پرتی شردھا اور اس ماتر بھوم کے پرتی پریم، یہ سب ہم کو جوڑتا ہے اور یہ ساجھی وراثت اور ماتا سکرالا کا آشیرواد ہمیں راشٹر نرماण کے لیے پریرت کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ حکومت شہر سری نگر میں گنجانیت کو کم کرنے کے لیے منصوبہ بند طریقے پر جدید طرز کی رہائشی کالونیاں قائم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ حضرت بل حلقے کے عمر بھسپورہ علاقے میں امام العصر مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کمیونٹی ہال کا افتتاح کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ نے مکانات، طبی نگہداشت، ٹرانسپورٹ اور سماجی بہبود میں عملائے جا رہے کلیدی نوعیت کے پروجیکٹوں کو اجاگر کیا۔ یہ کمیونٹی ہال 3 کروڑ 17 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج بھارت کے آئین کا سندھی زبان میں ترجمہ جاری کیا۔ اس موقع پر سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ سندھی قدیم ترین اور موسیقیت سے لبریز زبانوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی آزادی کے بعد سے اب تک پہلی بار بھارت کے آئین کا سندھی ترجمہ دیوناگری رسم الخط میں جاری کیا گیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سری نگر ضلع یونٹ کے کارکنوں کی ایک میٹنگ آج سری نگر میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کی۔ میٹنگ میں پارٹی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے علاوہ آنے والے بلدیاتی اور پنچایتی اداروں کے انتخابات کے لیے تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری خورشید عالم، سابق وزیر نعیم اختر اور آسیہ نقاش کے علاوہ پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر انجم فاضلی کے علاوہ کئی دیگر سینئر لیڈر بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی نے مساجد اور خانقاہوں کے امام اور خطیب حضرات سے گزارش کی ہے کہ وہ ہر جمعے کو خطبے کے دوران وادی میں منشیات کے بڑھتے استعمال کے مضر اثرات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وادی میں منشیات کے استعمال کی عادت میں مبتلا کئی نوجوانوں کا مستقبل تاریکی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے والدین اور سماج کے ذمہ دار افراد سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ نوجوانوں کی عادتوں اور مصروفیات پر خصوصی نگاہ رکھیں۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر نے مورچلہ، جسے عرف عام میں گچی کے نام سے جانا جاتا ہے، کی کاشتکاری سے متعلق ٹیکنالوجی وجود میں لائی ہے۔ گچی دنیا کے مہنگے ترین مشروم میں سے ایک مشروم ہے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے اس پیش رفت کے لیے سائنسدانوں کی تعریف کی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے خبروں کے بلیٹن اور نیوز روم کے پروگراموں ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر،
نئی منزلیں اور شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل آئی ڈی radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے علاقائی نیوز بلیٹن اور پروگرام یوٹیوب، ایکس اور انسٹاگرام پر بھی دستیاب ہیں۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد اشرف گنائی نے ادارے کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے عملے کی لگن اور تندہی کی سراہنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ سکمز طبی خدمات میں مزید بہتری لانے کے لیے پرعزم ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے ایک تقریب کے دوران کیا جو ادارے کے سیکیورٹی سپروائزر نریندر سنگھ کی ترقی پر ان کی عزت افزائی کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ نریندر سنگھ کو ترقی دے کر اسسٹنٹ سیکیورٹی آفیسر کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ تقریب میں ادارے کے مختلف شعبوں سے وابستہ حکام اور عملے نے شرکت کی۔ آج ہومیوپیتھی کا عالمی دن ہے۔ یہ دن ہومیوپیتھی کے بانی ڈاکٹر ہینمن کے جنم دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس سال اس دن کا موضوع ہے ہومیوپیتھی فار سسٹینیبل ہیلتھ۔ آج کے دن کی مناسبت سے ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کئی پروگرام منعقد ہوئے۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی وادی میں سیاحوں کا رش بڑھنے لگا ہے۔ اننت ناگ سے ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاح جنوبی کشمیر اور وادی کے مختلف سیاحتی مقامات کی سیر کر کے قدرتی نظاروں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ کئی سیاحوں نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے جذبات کا کچھ اس طرح اظہار کیا۔ کشمیر کا میں بہت پسند آتے ہیں۔ دس از بیوٹیفل پلیس۔ پہلی بار دیکھتی ہے یہ کشمیر سے بہت رگا ہے۔ کلائمیٹ بھی اچھا ہے کہ یہاں کا پیپل، یہاں کا لوگ بہت اچھا ہے۔ ہاسپٹلٹی بھی ویری نائس۔ ہم بہت سے خوشی اور پسند بھی ہے، اچھے لوگ ہیں۔ My name is Amina. I'm from Kerala, Kochi. This is the best season in Kashmir. We are in Indian must visit place in Kashmir. Kashmir is mini Switzerland. It's a seasonal tourism here. April, May, it's all flowers, tulips and apple, walnut, cherries, everything is flowers. جموں کشمیر اینٹی کرپشن بیورو نے کلگام کے دیوسر بلاک میں کام کرنے والے منیوارہ اننت ناگ کے رہنے والے شیخ زادہ عرفان نامی ایک پنچایت سیکرٹری کو 5,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ دریاسنا ای سی بی نے عام لوگوں کی سہولیات کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی جاری کی ہے جس کا نمبر 9419678060 ہے۔ اس بارے میں اے سی بی کے ڈائریکٹر شکتی کمار پاٹھک نے آکاش وانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ جو بھی اس میسج کو سن رہے ہیں ان سب سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی اس کرپشن کے خلاف ابھیان میں ایک قدم آپ آگے بڑھائیں اور ہم ایک اینٹی کرپشن ایجنسی ہونے کے ناطے جو کچھ بھی ہم سے بن پاتا ہے وہ ہم اوشیہ کریں گے۔ آپ کا ایک بڑھایا ہوا قدم ہمارے بل کو کئی گنا بڑھائے گا اور بھرشٹاچاریوں کو بالکل نربل کرنے میں سکشم ہوگا۔ وادی کے مختلف ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح میں کچھ اضافہ درج کیا گیا ہے۔ آبپاشی و فلڈ کنٹرول محکمے کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق آج صبح 9 بجے دریائی جہلم میں سنگم کے مقام پر پانی کی سطح 1.89 فٹ اور رامنشی باغ میں 5.8 فٹ درج کی گئی۔ اسی طرح وولر جھیل میں پانی کی سطح 1574.16 میٹر جبکہ کھڑونی کے مقام پر ویشو نالے میں 2.71 میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح دلرحمہ گاندربل میں دریائی سندھ میں 0.34 میٹر سطح آب ریکارڈ کی گئی۔ شمالی ریلوے نے کٹرا سری نگر کٹرا ریلوے سیکٹر پر خصوصی ریل گاڑی نمبر 04679 04680 11 اپریل سے 15 اپریل تک چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریل گاڑی کے جنرل اور سلیپر کوچز کے لیے کرایہ 240 روپے ہے جبکہ تھرڈ اے سی کوچز میں کرایہ 780 روپے ہے۔ ریلویز کے مطابق اس ریل گاڑی میں دونوں اطراف سے 200 ریزروڈ سیٹیں دستیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔